ایک تو ہم اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تجزیے میں آپ کیا کہیں گے ویسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں کچھ لچک کچھ پازیٹیوٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے، اینڈ سیکنڈلی ایران کا جو یہ اسٹرکٹ اینڈ فرم سٹانس ہے کہ پہلے بلاکیڈ ہٹے گا جو یو ایس بلاکیڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر سے، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات میں ایران بیٹھے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کچھ جو پازیٹیوٹی ہے کچھ لچک تھوڑی بہت جو شو کر رہے ہیں، یہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ یو ایس بلاکیڈ کہیں نہ کہیں ختم ہوگا یا اس میں کچھ نہ کچھ لچک نظر آئے گی؟ بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیجر آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنے میں. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے رویے کا تعلق ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس وقت پریشر میں ہیں. امریکہ بہت آئسولیٹڈ ہے اور ہر گھنٹے ہر دن کے ساتھ ساتھ چیزیں دنیا میں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اکنامکلی بھی، اسٹریٹجیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی. اور بیکاز اس میں بہت سارے اسپوائلرز بھی ہیں، خاص طور پہ اسرائیل ہے. تو بالکل دنیا اس وقت ایج پہ ہے کہ کوئی چیز بھی مذاکرات کو ڈیریل کر سکتی ہے. تو دیکھیں اس میں جو سینسیبل بات کرنے کی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشنز چل رہی ہیں، میڈیشن ہو رہی ہے، اور جو سیل وائسز دونوں طرف بیلنس اور پیشنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق چلا جائے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ آیا جائے. یہ جو ابھی ایک اسٹینڈ آف ہوا ہے کہ جی پہلے آپ جو ہیں وہ ہٹائیں، بلاکیٹ ہٹائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہرمز کھولیں. تو آئی تھنک یہ پہلے آپ میں وہ ہوتا ہے چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر معاملات اور خراب ہوتے ہیں. تو مے بی اگلے 36 سے 72 گھنٹے جن کا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی اس قسم کا فیصلہ سامنے آ جائے کہ جی پہلے آپ چھوڑیں اور کسی طرح آپ دونوں سائملٹینیسلی تاکہ دونوں طرف کی بات رہ جائے. ایک ٹائم اور ایک ڈیٹ آپ تعین کر لیں کہ دونوں وہ بلاکیڈ ہٹا دیں اور آپ بھی ہارمز کھول دیں and let's come to the table. باقی معاملات ٹیبل پہ ہی حل ہوں گے. تو آئی تھنک اس طرح کا اگر کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو دونوں طرف کی جو ایک وہ ہے کہ جی وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی سرینڈرنگ، وہ شاید مسئلہ تھوڑا سا ہٹ جائے، آپٹکس جو ہیں وہ اس کے ٹھیک ہو جائے. اور پہلے سے بھی یہ امید تھی کہ 2 سے 5 دن تک کا شاید یہ جو سیز فائر ہے یہ وہ ہو. اب پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ تو وہ رہے ہیں کہ یہ غیر متعینہ مدت تک کا ہے، اس میں ابھی ہم نے ڈیفائڈ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی وہ اب 36 سے 72 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں تو وہی 2-4 دن کی بات آ جاتی ہے. تو میں تو کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جس قسم کی ہیکٹک اور جس قسم کی پاورفل اور افیکٹو میڈیشن پاکستان پولیٹیکل لیول پہ بھی اور ملٹری لیول پہ بھی ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کر رہا ہے، اور جس طرح آئی ایم شیور باقی ممالک بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکل آئے کہ مذاکرات جو ہے وہ جمعے نہیں تو ویکینڈ تک شروع ہو جائے. ایک دفعہ مذاکرات شروع ہو جائے اور یہ دونوں بیٹھ جائیں ٹیبل پہ تو آئی تھنک کافی سارے معاملات آگے چلنے کا کہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ اب موجود ہیں. انگریڈینٹس آپ نے کہا موجود ہیں. نگوانہ صاحبہ اسی سے جڑا ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، بیکاز اب وہ ارجنسی نہیں ہے جو جس ٹائم پہ جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے تھے زیادہ حالات خراب تھے اور اس وقت سب کو یہ تھا کسی بھی طریقے سے جنگ بندی رکے، جو سلسلہ جاری ایک دوسرے پر اٹیک کا، اور اس میں اس وقت جو ایمرجنسی میں مذاکرات ہوئے ہم نے دیکھا اور اس پر بڑی پازیٹیو پروگریس ہوتی ہوئی بھی دیکھی. اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے. کیا یہ جو سچویشن ہے جس میں نہ اٹیک ہو رہے ہیں اور سیز فائر بھی ہے یہ پرولونگڈ کرے گا کیونکہ یہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ڈیل دی گئی ہے اٹس سارٹ آف اے سرنڈر،
उसमें हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है जैसे हम सरेंडर कर दें, जबकि इट्स अमेरिका जो इस सारी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। फिर वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बैक एंड फोर्थ बयानात हैं, बदलते बयानात हैं, उनकी गारंटी कौन देने को तैयार है कि वो अपनी बात पर अगले 2 दिन तक भी कायम रहेंगे? तो आपको लगता क्या है कि ईरान इस वक्त, हमें लगता है अमेरिका तो बड़ी विलिंगनेस शो कर रहा है, इतनी लचक शो कर रहा है कि वो कह रहा है जी हम इस जो इसकी कोई टाइम लाइन ही नहीं है कि कब तक ये सीज फायर है, बट व्हाट अबाउट इरानियंस, वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली? देखिए, आपका काफी लोडेड सवाल है। लेट मी ट्राई टू अनपैक इट अ लिटिल बिट। इसमें जो आप कह रही हैं कि जी शायद पहला राउंड जब हुआ उस वक्त मामला ज्यादा खराब थे, ये ठीक है कि गोला बारी हो रही थी और एक्टिव हॉट वॉर चल रही थी। इस वक्त एक सॉर्ट ऑफ सीज फायर है, लेकिन ये कहना आई थिंक नहीं 100% करेक्ट नहीं है कि अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी है, क्योंकि इस वक्त जिस कदर का पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है इस ब्लॉकेट का, हॉर्मुज़ बंद होने का, वो बिल्कुल एक डेंजरस लेवल तक जा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं और बाकी ममालिक भी जो हैं उनकी भी पेशेंस जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिकली पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। तो अर्जेंसी तो देखे हैं, इस किस्म का स्टैंड ऑफ हॉर्मुज़ पे और ब्लॉकेट बहुत लंबा चल नहीं सकता। और आज अगर आपने अभी लेटेस्ट खबर सुनी हो तो अमेरिका ने अपना मिनिस्टर फॉर सी अफेयर्स, मैरीटाइम अफेयर्स जो है, बहरिया का उनका वजीर, उसको भी बगैर कुछ बताए हुए फौरी बरतरफ कर दिया है। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने तो किसी लीडर को बरतरफ नहीं किया, उनको तो असैसिनेट किया गया, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है कि वो एक के बाद एक पॉलिसी उनकी कैपिटुलेट करती है और पता चलता है ये इनइफेक्टिव है, और वो 12 उन्होंने अपने फौजी जनरलों को फारिग कर दिया, अपने जो टेररिज्म एक्सपर्ट्स थे उन्हें फारिग कर दिया, जो इंटेलिजेंस उनके एक्सपर्ट्स थे जंग के दौरान, और अब बहरिया वाले को फारिग कर दिया, जबकि स्टैंड ऑफ बहरिया में हुआ। तो इसलिए देखिए अर्जेंसी तो है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं होता। अभी वो रिकन्सिलिएटरी और वो बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो 2 मिनट में क्या कर दे, इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। ईरान के बारे में जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक कि सब्सटेंटिव डिटेल्ड एग्रीमेंट नहीं होता जिसकी गारंटी हो कि जी ये एग्रीमेंट अब कायम रहेगा, तो उसके बगैर तो फिर फायदा कोई नहीं, 2 महीने बाद फिर जंग शुरू कर दे। और दूसरी बात ये कि इस पे भी हम काफी बात कर चुके हैं कि अमेरिका अब चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब चाहते हैं कि जो वो मिलिटरीली नहीं अचीव कर सके वो मुज़ाकराती टेबल पे अचीव कर लें, और इस नेगोशिएटिंग टेबल को वो अपनी फतह का जश्न मतलब साबित करके तो पेश करे, और ये एक टेबल ऑफ सरेंडर हो फॉर ईरान, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात पे आई थिंक इतना ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी ऑडियंस के लिए। बाकर खालिबाफ साहब भी कह रहे हैं कि हमें प्रेशराइज करेंगे, या अगर आप समझेंगे अमेरिका समझेगा कि अमेरिका कोई बुली है, तो ये प्रेशर हम बिल्कुल, धमकी, प्रेशर, नाकाबंदी से डराना, ये वाले मामलात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ईरान में जो सीनियर लीडरशिप थी, जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जैसे हमने देखा कि आयतुल्ला खामनाई इज नो लॉन्गर देयर, अली लारजानी जैसे हाई ऑफिशियल्स आर नो लॉन्गर देयर। डू यू थिंक कि देयर आर सम फ्रैक्चर्स इन द ईरानियन गवर्नमेंट इटसेल्फ, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कंसेंसस नहीं है गवर्नमेंट में और बाकी जो धड़े हैं उनका, और इस वजह से डिले भी आ रहा है बहुत से फैसला साजी के अंदर? देखिए, ये जो शोशा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स से और एक जर्नलिस्ट अमेरिका से के थे, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था और सारी दुनिया इसको पकड़ के तो वो बोले जा रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ईरान का सिस्टम पहले भी हम बड़े डिटेल में डिस्कस हमने किया है
کہ ایران کا سسٹم ملٹی لیئرڈ ہے. ایران کا سسٹم جو ہے وہ ساری باقی دنیا کے سسٹم سے بہت فرق ہے, اس لیے کہ وہ 47 ایئرز سے ان اسٹیٹ آف وار ہی ہیں, کیونکہ سینکشنڈ ہے. تو ان کو یہ بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ ہم پہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اسیسینیشنز وغیرہ کا تو بہت عرصے سے بات چل رہی ہے. تو انہوں نے جو اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ اگر 1 لیئر 2 لیئر 3 لیئرز کو بھی ڈی کیپیٹیٹ کر دیں تو ان کے بڑے اٹونومس اور ایک سسٹم ہے جو اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس وقت تو اگر لیڈرشپ آپ دیکھیں, چاہے وہ ان کی ملٹری کی ہو, پولیٹیکل ہو, یا بیوروکریٹک گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہو, وہ ساری وہ لیڈرشپ ہے جس نے بہت عرصے خامنائی صاحب کے ساتھ گزارا ہے, ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اور وہ ان کی اورینٹیشن کو اور جو ایران کے لیے اسٹریٹجکلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی بہتر ہے اس کو جانتے ہیں. تو یہ ایک تاثر دینے کے لیے امریکہ سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی شاید ان کے ہاں فریکچرز ہیں, اور وہ ایک دم سے اس طرح کی بات پھیل جاتی ہے. بٹ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک ینگر لیڈرشپ ہے, اور شروع سے, جنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ ہمارے جیسے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو آپ ڈی کیپیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ریجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ لیڈرشپ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل بہت ہی انٹرنچڈ لیڈرشپ ہے, اور ان کو آتا ہے گیو اینڈ ٹیک. جب آپ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو آپ کا جو ینگر جنریشن ہے وہ زیادہ ہارڈ کور ہوگی. اور جب اس طرح انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے 35 لیڈرز آپ نے مار دیے ہیں, تو وہ دے آر بینگ ویری کاشس. تو وہ ایک ایک قدم پھونک کے رکھ رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایران میں کوئی انٹرنل ڈویژنز شروع ہو گئی ہیں. یہ پروپیگنڈا ٹیکٹکس ہیں. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پروپیگنڈا ٹیکٹکس ہیں, بلکہ آپ نے خود ہی حوالہ دیا کہ اصل تو مسئلہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کیبنٹ میں ہو رہا ہے. ڈیورنگ وار انہوں نے اپنے کتنے جنرلز آفیسر جو ہیں ان کو فارغ کر دیا. پھر آپ نے ابھی نیوی آفیسر کے سربراہ کے حوالے سے بتایا. عباس عراقچی کی بڑی تعریف کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور عباس عراقچی کا اگر آپ پروفائل دیکھیں, بلکہ انہوں نے ریسنٹلی بک بھی لکھی, دا پاور آف نیگوشیشن. تو اور آپ نے خود ہی کہا کہ یہ لوگ زبردست طریقے سے جو ہے معاملے کو ڈیل کرنا جانتے ہیں, کیونکہ سالوں سے اسٹیٹ آف وار میں ایک طرح سے ایرانینز ہیں. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی, ایک ڈیمانڈ جو ہمیں نظر آئی, ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ بیہائنڈ دا سینیریو جو ہے, بیہائنڈ دا سین ایکچوئل میں کیا سچویشن ہے, لیکن جو بیانات دیے جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ بلاکیڈ ختم کرے, ہم مذاکرات کو تیار ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بلاکیڈ بمباری سے زیادہ بہتر ثابت ہو رہی ہے اسٹریٹجی کے طور پر میرے لیے. تو آپ کے خیال میں بلاکیڈ پہ کوئی لچک امریکہ دکھا سکتا ہے اگر زیادہ اس پر انسسٹ کیا جائے؟ کیونکہ یورپین کنٹریز, برطانیہ, فرانس, ان کی بھی ساتھ میں میٹنگز ہوئی ہیں وداؤٹ ٹیکنگ واشنگٹن انٹو کانفیڈنس, اور یہ چاہتے تھے جی ہم کھلوائیں اسٹریٹ آف ہارموز. تو یہ پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بلڈ ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر بہت بلڈ ہوگا. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں میرے اوپننگ جو ریمارکس تھے اس میں نے یہی کہا تھا کہ جی کوشش اب یہ ہونی چاہیے میڈیٹرز کی, اور جو بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی چل رہی ہے, کہ امریکہ اور ایران کو اگر ہم اس بات پہ راضی کروا لے کہ جی یہ وی انڈرسٹینڈ یہ دونوں کے لیے آپٹکس کی بات ہے, دونوں کے لیے ایگو کی بات ہے, لیکن اس کے بغیر معاملات آگے نہیں چلیں گے. So let's decide on a day and time exactly. اور اس ٹائم میں آپ سائملٹینیسلی بلاکیڈ بھی ختم کر دیں اور ایران بھی ہارموز کھول دے, تو شاید معاملات تھوڑے سے آگے بڑھ جائے. ادروائز تو دیکھیں اس میں پوری دنیا کے شامل ہونے کو پھر آگے کوئی روک نہیں سکتا. ایک وار کا اور ایک جو ایک ٹائم ہوتا ہے, اپورچن ٹائم, جب آپ نیگوسیشنز کر لیتے ہیں اور چیزوں کو قابو میں کر لیتے, اس کے بعد دونوں طرف مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک اسٹرینتھ شو کرنے کا, ایک اپنے ہائٹ پہ جانے کا بھی ایک اس کی وہ بھی اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اس کے بعد چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے اگلے 36 سے
76 आवर्स की, इसमें हमें चाहिए हमें क्या चाहिए, ईरान और अमेरिका दोनों को चाहिए, जिसमें अमेरिका को ज्यादा लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि ये वॉर अमेरिका ने शुरू की है, ये वॉर ईरान ने नहीं शुरू की। इराक की वॉर भी ईरान ने नहीं शुरू की, ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया। तो आई थिंक अगर इस तरह की कोई मीडिएशन हो जाए कि साइमल्टेनियसली ओपनिंग हो जाए और ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, तो ये आई थिंक बहुत एक रीजनेबल सा वे आउट हो सकता है इसके लिए। बिल्कुल, आपने बड़ा इससे अच्छे से सम अप किया कि साइमल्टेनियसली दोनों जानिब से स्टेप बैक किया जाए अपना हुर्मुज़ के हवाले से। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा।